میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اب آپ بیچ میں، میں نے آپ کے بیچ میں نہیں بولا تھا، تو آپ اس بات میں احتیاط کر لیجئے. مجھے جانا ہے، میں آپ سے جلدی اجازت لوں گا. گالی نہیں دینا ہے، میں معذرت کر رہا ہوں آپ سے. میں نے گالی نہیں دینا ہے جی. پھر آپ مجھے انٹرپٹ کرتے رہیے، آپ گالی مت دیں. آپ اگر مجھے یہود و نصارہ کا ایجنٹ کہتے ہیں تو وہ میرے لیے سب سے بڑی گالی ہے. اس قوم کے اندر، مسلمانوں کے اندر آپ کسی کو کہہ کر دیکھیے نا، اور آپ گالی دے رہے ہیں. کسی عالم دین کو منافق کہیں گے، آپ کے لیے زمین جہنم بنا دیں گے. یہ بات بھی سنیں. آپ میرا اور آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. آپ آ کے کوئٹہ میں جلسہ کرے، گالی دے، پھر آپ کا حشر کیا ہوگا؟ ہم نے کوئی گالی نہیں دی. دیکھیے جس طرح سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، یہ جانے ان کا کام جانے. میں اپنی مولانا آپ میری بات سنیں، مولانا آپ میری بات سنیں. آپ دھمکیاں دیتے رہیے کہ زبان کاٹ دیں گے، عملاً دکھاؤں گا، عملاً کر دینا. مگر اگر آپ کوئٹہ کے ایئرپورٹ سے نکلے، آپ گالی دو پھر آ جاؤ کوئٹہ. مولانا ہم گالی دینے والے لوگ گالی مت دو، گالی مت دو. آپ یہود و نصارہ بھی مت کہو. اگر آپ نے گالی دی، ہمارے منہ میں زبان ہے. دیکھیے کیا کیسی بات کرتے ہیں آپ. گالی مت دو، گالی مت دو. آپ کے لیے منافق گالی ہے، ان کے لیے یہود و نصارہ گالی ہے. یہ کسی اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان کاٹ دیں گے. میری بات سن لیں، یہ دونوں غلط ہے. بات ہو جائے گی، میں چاہوں گا آپ کر لیجیے گا آرام سے. لیکن عارف الوی صاحب، نقطہ یہ ہے، دیکھیں آپ بھی جب یہ سٹیٹمنٹ اتنی دیتے ہیں کہ منافق ہے، ثابت کریں گے، پھر ثابت کرنا پڑے گا. وہ آپ ثابت کر نہیں سکتے کیونکہ بڑی سبجیکٹو بحث ہے. میری بات سنیے، ان کے قافلے میں یہود و نصارہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ NGO والے. آپ کے پاس رپورٹ موجود ہے، NGO والے لوگوں کو پیسے نہیں دے رہے مروانے کے لیے. اچھا، لہذا آپ سارے یہود و نصارہ کو نیست و نابود کر دیں دنیا میں. اگر دم ہے تو یہود و نصارہ کو سب کو نیست و نابود کر دو. دنیا کے تعلقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے نہیں چلائے تھے، ہے نا. سارے یہود و نصارہ کو لیکن بحث کسی اور طرف نکلے. لہذا بحث آپ اس کیا پر ضرورت ہے آپ کو ایک دوسرے کو گالی نکالنے؟ لہذا سیاست کرنے کے لیے دوسرے کو گالی مت دے. گالی مت دے، گالی مت دے. آپ نے اپنے قیادت کو سمجھاؤ، اپنی قیادت کو سمجھاؤ. نہ اسلامی روایات کو سمجھتا ہے، نہ پشتون روایات کو سمجھتا ہے، نہ رشوت کی روایت کو سمجھتا ہے، نہ چوری کی روایت کو سمجھتا ہے. گالی مت دو، کہیں بھی آپ جلسہ نہیں کر سکو گے. نہ رشوت کی روایت کو سمجھتا ہے، نہ حکومت کے ساتھ مل کر چوری کی روایت کو سمجھتا ہے. آپ کو وہ سبق سکھائیں گے، آپ کو وہ سبق سکھائیں گے کہ ادھر جو بچے لندن میں وہ بھی یاد رکھیں گے. قوم کو چیلنج کرو، تم قوم کو چیلنج کرو. مجھے کیا چیلنج کرو؟ قوم کھڑی ہے، وہ الیکشن میں آئے گی. الیکشن میں پتہ چل جائے گا. وہ مشرف کی ٹیم ان کے ساتھ ووٹ دیں گے. میری بات آپ سن لیں. اب یہ انٹرپٹ کرتے رہیں گے، یہ بولنے نہیں دیں گے. شاہ محمود قریشی کو، لغاری خاندان کو، میں نے خیال کیا کہ ان کو بولنے دیا. مجھے احساس ہوتا کہ یہ یہی کریں گے تو میں ان کو بھی نہیں بولنے دیتا. اور مجال ہے، آپ دیکھ لیجئے. ابھی گالی مت بولنے دو. گالی کون دے رہا ہے؟ بات آپ کی لیڈر دیا. آپ یہود و نصارہ مت کہو. آپ کی لیڈر گالی مت دو. گالی کوئی کسی کو، اگر گالی دیا تو زبان کاٹ لوں گا. آپ لوگ زبان کریں. میں تھوڑی بات کروں. ہاں، یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. یہ لڑنے آئے ہیں، میں لڑنے میں نہیں ہوں. گالی مت دو. سب کا ٹھیک ہے، ان کا بھی ٹھیک ہے کہ آپ ان کو گالی مت دو، اور آپ کا بالکل ٹھیک ہے آپ ان کو بھی گالی مت دو. آگے بات کرو، آگے بات کرو نا. دلیل کی بات کریں. دلیل کی بات پڑ گئے بندوں کا. آپ کو آرگومنٹ نہیں ہے تو اسی پر لڑتے رہو. بھائی صاحب، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا کام ہم کرنے نکلیں، اگر دوسرے کے ذہن میں کوئی اور مشورہ ہے، یہ تو حکومت میں رہتے ہوئے انہوں نے ڈرون اٹیک کے سلسلے میں کچھ نہیں کیا. یہ حکومت میں کیوں ہے؟ یہ استعفیٰ تو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اب نہیں ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جو ہمارے ساتھ افغانستان کے اندر ہوا، امریکہ نے جو افغانستان میں کیا، انہوں نے کہا کہ امریکہ کے خلاف عمران خان نے کچھ نہیں کہا. اگر تقریر سن لیں تو پتہ چل جائے گا کہ امریکہ کے خلاف کہا، اور امریکہ اصل مجرم ہے یہاں کے حالات خراب کرنے کا. مگر میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سارے کام کرنا چاہتی ہے، اس کے اندر معیشت اپنے پیر پر کھڑے نہیں ہوں گے تو وی ول ناٹ بی ایبل ٹو چیلنج. یہ ہمارا ڈرون اٹیک کے خلاف کرنا، قوم کو لے کر دنیا کو دکھانا تھا کہ انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اگر ہم نے اس میں غلطی کی ہے تو ہمیں بتاؤ کہ بھئی نہیں، کریکشن کر دیں، کریکشن کر دو کہ بھئی آئندہ یہ کر لینا. اچھا، اگر ہماری کسر رہ گئی ہو، میں اجازت لوں گا آپ سے تو لہٰذا میں اپنی بات کر لوں. اگر ہم میں کوئی کسر رہ گئی ہو تو آپ پورا کر لیں. اگر ہم نارتھ وزیرستان نہیں گئے تو آپ چلے جائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ قومی معاملات کے اندر امیچورٹی دکھانا کہ اس کے اندر بھی اکٹھا نہ ہو تو یہ قوم کو خراب میسج جاتا ہے. ہم کہتے ہیں آخری میں جواب لے لو. میں کاشف بھائی، اگر مظاہرے، جلوس، امن مارچ کی بات ہے، ایک جلسہ کوئٹہ میں کر کے پورا اسمان سر پر اٹھایا کہ کوئی کر کے دکھائے. میں نومبر میں بھی کروں گا، دسمبر میں بھی کرنے والا ہوں جمعیت علماء اسلام. میری بات سنیے. خزدار میں کلات، خزدار میں سردار عطا اللہ مینگل، اختر جان مینگل ہے.
ہم نے جلسہ کیا, ہم ان کو روکتے کل آپ نے کیا. اس میں کیا چاہیے؟ وزیرستان میں ہماری اکرم خان درانی, مولانا عطا الرحمان صاحب 2001 سے لے کر آج تک جلسے بھی کرتے ہیں, ورک بھی کرتے ہیں, جرگے بھی کرتے ہیں. ٹی وی پر چلتے ہوئے میں بریک لے لوں, بریک کے بعد آتا ہوں. کاشف عباسی صاحب, سر میں ایک سیکنڈ میں آیا آپ کے پاس. کاشف صاحب, سر جی میں ایک سیکنڈ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, میں ایک بریک لے لوں, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. حسن نثار صاحب اور مشاہد اللہ صاحب. ویلکم بیک ناظرین. مشاہد اللہ صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس تمام بحث پر کہ کیوں ہم سیاست میں برداشت نہیں رکھتے, کیوں عمران خان پیس مارچ کرے گا تو ہم تنقید کرتے ہیں. حسن نثار صاحب کو اوپینین لیں. دیکھیں بات ہماری سیاسی بات ہوتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر پارٹی کو کام کرنے کا حق ہے, اس کے کوئی واضح مقاصد ہونے چاہیے. اب مقاصد ڈرون بڑی اچھی بات ہے, ساری کو ہم نے تو یہ قراردادیں منظور کرائی ہیں متفقہ. اصل چیز جو ریکارڈ پہ جاتی ہے نا UN سے لے کے ہر جگہ, وہ تو قرارداد ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں کہنا ہے نہیں, میری بات سنیں تھوڑا سا آرگومنٹ. ہاں, شہباز شریف صاحب نے بجلی کے خلاف مینار پاکستان پہ لگا لیا. اس کا مقصد مجھے سمجھا ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے. میں بتاتا ہوں مقصد. یہاں پر بھی جس طرح ڈرون سے ایک پرابلم ہے, اس کے خلاف ایک مارچ ہے وہاں پہ. آپ نے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک کچھ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں. شہباز شریف اس لیے بیٹھا کہ میں بھی یہ تکلیف تمہارے ساتھ برداشت کر کے, ایک علامتی اس نے بات کی ہے, ٹھیک ہے, یہی کر سکتا ہے نا. علامتی واقعی ہے نا. اچھا علامتی سنیں نا, دنیا کو دکھانا کہ ہم سارے ڈرون کے خلاف. بھائی تو دنیا کو اگر یہ بات دکھانی ہے تو وہاں جا کے زرداری کے, نواز شریف کے, مولانا فضل الرحمان کے. اچھا دوسری بات میں ہسٹری بھی بتانا چاہتا ہوں نا کہ یہ سارا فراڈ ہو کیا رہا ہے اپنی سیاسی ساکھ کو بحال کرنے. مثلا کراچی میں نیٹو سپلائی پہ دھرنا دیا تھا نا عمران خان صاحب نے, میں نے دھرنا اور کوئی دے کے دکھائے. بھائی وہ نیٹو سپلائی تو ابھی تک ہو رہی ہے, تمہارا دھرنا گیا کہاں؟ ٹھیک ہے. اور یہ آپ کو آج جو خواب آیا ہے ڈراونا کہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں, یہ تو 500 سے 500 ہو چکے ہیں نا ٹوٹل. پر اس پہ پہلے بھی کر چکے. اس کا مقصد کوئی نہیں ہے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ان کو اپنا مقصد طے کرنا چاہیے. اپنا یہ بچہ ان کا پیدا نہیں ہوا ہے, اس کی شادی کی ڈیٹ انہوں نے طے کر لی. پارلیمنٹ میں نہیں ہے کوئی بندہ, کوئی کونسلر ان کا نہیں ہے, اور انہوں نے اس کی لڑکی شڑکی دیکھ کے رکھی ہوئی ہے. کوئی بات ہے بھلا. جی حسن صاحب. نہیں, میں مشاہد صاحب کی بات انجوائے کر رہا ہوں. اس میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا بھی تقیہ کلام علی بابا 40 چور اور چوروں کا ٹولہ, چور ہیں, ڈکیت ہیں, یہ ہمارا کلچر ہے, برا نہ منائے. میں بیسیکلی صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, دو باتیں. ایک تو ایک جملے میں کہ پورا پاکستان اکٹھا ہو جائے اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز, تو آپ ڈرون نہیں روک سکتے. آپ ڈرون جس دن گرائیں گے وہ آپ کا تماشا بنا دیں گے. ایک بات یہ سمجھ لیں, آپ لوگوں کو بے وقوف بنانا بند کریں. ایک بات, آپ میں ہمت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, سکت نہیں ہے. حقیقت یہی ہے, وہ جو اقبال نے کہا تھا, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. دوسرا مشورہ میں حضرت مولانا صاحب کو دینا چاہ رہا ہوں. یہ میں نے پہلی دفعہ ان کو 1-2 دن پہلے سنا ہے. اسی ان کی جو پشتو میں بھیگی ہوئی اردو ہے وہ اتنی پیاری, اتنی معصوم اور اتنی کنونسنگ ہے کہ ان کے لب و لہجے پہ, ان کی ساری شخصیت پہ بڑا پیار آتا ہے اور بڑا کنونس ہوتا ہے آدمی. لیکن آج جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے, عارف علوی صاحب سے بات کرتے ہوئے زبان کاٹ لیں گے تو بھائی چوڑیاں باقیوں نے بھی نہیں پہنی ہوئی. یہ حرکتیں آپ کرو گے تو لوگ کہیں گے مولوی وحشی ہوتا ہے. آپ وہی لہجہ رکھیں جو آپ کا میں نے کل تک سنا ہے, وہ بڑا معصوم, بڑا سادہ, بڑا پروکار ہے. یہ زبان کاٹ لیں گے فلانا, یہ سلطان رائی وغیرہ پنجابی جانتے ہیں اس کو بہت اچھی طرح. جی میں اجازت ہے تو پلیز جو آپ پہ پھپتا ہے, جو آپ پہ جچتا ہے, بالکل آپ اسی کو اپنا لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں. میں حسن نثار صاحب آپ کا بہت احترام کرتا ہوں, آپ کی تجزیے کا میں اکثر وقت پڑھتا بھی ہوں. آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ بات دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے, ادب کے ساتھ ہونی چاہیے, احترام کے ساتھ ہونی چاہیے. آج جو سختی ہوئی اس پر واقعی ان کو بھی دکھ ہوا ہوگا, آپ نے بھی محسوس کیا, اس پر نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ آپ نے کہا. اور انشاءاللہ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم دلیل کے ساتھ بات کریں, وقار اور عزت کے ساتھ. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ پگڑی یہ مسلمان کا اور پشتون قبائل کا ایک غیرت کا علامہ ہوتا ہے. انہوں نے ان کو پگڑی ڈالی, جیسی جاتے انہوں نے پاؤں میں پھینک دیا.
اگر قبائل پگڑی کا احترام رکھتے ہیں، اسی پگڑی پر